عجیب عجیب سے الجھنے، عجیب عجیب سے مسئلے ان دنوں ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب میں نے آپ کو بتایا اس لیے ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے چہرے تھوڑے سے کھل جائیں، آپ شگفتہ ہو جائیں، آپ ذرا سا تر و تازہ ہو جائیں۔ اور اب میں ایک سنجیدہ شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں، ایک ایسے بچے سے جو کم عمر ہونے کے باوجود بھی بڑے سنجیدہ مضامین کو اپنی شاعری اور اپنے کلام کا حصہ بناتا ہے۔ ہم نے اس طرح کے شعر کہے ہیں کہ امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں، امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں، خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں، یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے، چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ایک بچہ جو کم عمر ہونے کے باوجود بھی عوام کو بیدار کرنے کا ذمہ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے، اس سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں۔ پرتاپ گڑھ کی زرخیز سرزمین سے ابھرنے والا یہ بچہ، جسے اردو مشاعروں میں عدنان پرتاپ گڑھی کے نام سے جانا جاتا ہے، میں عدنان پرتاپ گڑھی سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ مدھوبن کے اچھے لوگوں، آپ کی تالیاں کمزور تھی، ایک بار پورا مجمع مل کر زوردار تالیاں بجائے تاکہ عدنان پرتاپ گڑھی خوبصورت انداز میں اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما سینئر شہراء اکرام اور صدر عالی وقار صاحب، اور آج کی اس خوبصورت مشاعرے کی نظامت فرما رہے محترم ندیم فروخ چاچو۔ دوستو، مدھوبن کے آس پاس کے علاقوں سے تشریف لائے سبھی اردو اور ہندی سے محبت کرنے والوں کو عدنان پرتاپ گڑھی کا دل کی گہرائیوں سے سلام پیش ہے۔ مدھوبن کی اس سرزمین پر پہلی مرتبہ میری حاضری، میں کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، منظر امام صاحب، نیاز احمد انصاری صاحب، محمد قاسم صاحب، لخیا چادی صاحب اور عقیل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے مجھے سے ناچیز کو اتنے اچھے عالیشان مشاعرے میں مجھے سے ادنا سے شاعر کا انتخاب کیا۔ چونکہ یہ مشاعرہ شہید ناصر حسین صاحب کی یاد میں منعقد ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس شہید کی یاد میں 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کروں۔ ایک بار پورا مجمع تالیاں بجا کر مجھے اجازت ہے، میں پڑھتا ہوں بطور خاص۔ ارشاد کہ لہو سے سینچ کر شاداب سارا انجمن کر دو، لہو سے سینچ کر شاداب سارا انجمن کر دو، وطن روشن جو کرنا ہے ہون میرا بدل کر دو، وطن روشن جو کرنا ہے ہون میرا بدل کر دو، وطن کی آن کی خاطر ہماری جان حاضر ہے، وطن کی آن کی خاطر ہماری جان حاضر ہے، مگر یہ التجا ہے بس ترنگے کو کفن کر دو، مگر یہ ترنگے کو کفن کر دو، وطن کی آن کی خاطر ہماری جان حاضر ہے، مگر یہ التجا ہے بس ترنگے کو کفن کر دو، مگر یہ التجا ہے بس ترنگے کو کفن کر دو۔ دوستو، یہاں سے ہندو مسلم ایکتا کے حوالے سے 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں۔ کہ عداوت اور نفرت کو کلیجے سے مٹا ڈالے، عداوت اور نفرت کو کلیجے سے مٹا
शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले, किसी हिंदू को आए चोट तो फिर रो पड़े मुस्लिम, किसी मुस्लिम को आए चोट तो फिर रो पड़े हिंदू। चलो मिलकर पुराना हम वही भारत बनाए, चलो मिलकर पुराना हम। बहुत उम्दा शेर, वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। चलो मिलकर पुराना वही भारत बना डाले। मुशारा कमेटी ने इतना शानदार आयोजन किया है, मैं चाहता हूं कि इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, 4 मिसरे और बतौर खास नजर फरमा ले कि जितने आंसू थे ना दिल मेरे हो गए, जितने आंसू थे ना दिल मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे ना दिल मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए। आह मेरी ये सुनते नहीं दिलो, आह मेरी ये सुनते नहीं दिलो, आह मेरी ये सुनते नहीं दिलो, जैसे पत्थर पे हाकिम मेरे हो गए, जितने आंसू मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए, जितने आंसू। दोस्तों, आए दिन मुल्क में नफरत भरी बयानों की बमबारी होती रहती है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से मुसलमानों को घुसपैठियां और न जाने क्या क्या बोलता रहता है। ऐसे बयान देने वाले लोगों को, ऐसे बयान देने वाले लोग हमारी गंगा जमनी तहजीब के लिए कैंसर से भी खतरनाक है। ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि है जिसके सीने में, है जिसके सीने में महफूज आयत कुरान, है जिसके सीने में महफूज आयत कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, बहुत खूब, रहने का हकदार हो नहीं सकता। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने में और हमारे मुल्क में दंगा भड़काने में सबसे अहम रोल गोदी मीडिया का है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? आप सब मेरी इन बातों से सहमत हैं? जरा हाथ उठा करके जवाब दें। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे यहां से पढ़ता हूं। किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा,
کسی بھی دھرم مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ندیم چاچو، مجھے لگتا ہے کہ اولاد کا درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس اولاد ہو۔ بے اولاد لوگ اولاد کا درد کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں یہاں سے 4 مصرع حاضر کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں آئیے دوستوں، میں 4 مصرع آپ تک پہنچاتا ہوں کہ ہٹلر کا ہے شاسن کال یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہٹلر کا ہے شاسن کال یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ خود اپنی بیوی نہ سنبھلی، سمجھنا کہ میں مودی جی کی بات کر رہا ہوں کہ خود اپنی بیوی نہ سنبھلی، جس شخص سے سوچو اے یارو اس شخص سے ہندوستان بھلا کیا آگے سنبھالا جائے گا۔ اس شخص سے ہندوستان بھلا کیا حق سنبھالا جائے گا۔ دوستوں، یہاں سے ایک نظم آپ تک پہنچاتا ہوں کہ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا کہ ہندو مسلم میں وہ دوستی نہ رہی، کہ ہندو مسلم میں وہ دوستی نہ رہی۔ اس لیے ملک میں اب خوشی نہ رہی، جس طرف دیکھیے آگ نفرت کی ہے، چہرے پر اب کسی کے ہنسی نہ رہی۔ ختم ایگو ہولی ملن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ میڈیا آج نفرت اگلنے لگی، ہر جگہ رنگ مذہب کا بھرنے لگی۔ سچ کا سورج دکھاتی تھی پہلے کبھی، جھوٹ کی بارشیں اب یہ کرنے لگی۔ اس میں میلا یہ گنگ و جمل کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ دوستو، اب آئیے یہاں سے ایک نظم آپ تک اور پہنچاتا ہوں۔ دوستو آئیے ایک دعائیہ نظم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ سب؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے. ماشاءاللہ میں پڑھتا ہوں بطور خاص کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے
کل تک انسان، پہلے جنت تھا وطن آج ہوا ہے ویران، نفرتیں اتنی یہاں گھول رہے ہیں ہاتھ، اب تو شیطان کی زبان بول رہے ہیں ہاتھ، ہندو مسلم کو لڑانے میں تلے ہیں یہ سب، روتے ظلم کی تلوار کو بڑھ کر یا رب، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب تو پابندی ہے مسجد کے اذانوں پر بھی، لگ گئے تالے یہاں حق کی زبانوں پر بھی، اپنی مرضی سے کوئی بول نہیں سکتا ہے، تانا شاہی کا یہاں راج بہت چلتا ہے، جتنے دہشت ہے یا جتنی دہشت یہاں پھیلی ہے، صفایا کر دے میرے مولا، تو کوئی جلد کرشمہ کر دے۔ واہ واہ واہ،